بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توریت، انجیل اور بائبل میں تاریخ کے اس روشن واقعے کا ذکر بہت واضح طور پہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا اور اپنی فوج سمیت مر گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے۔ مگر اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا، اس بارے میں بائبل اور توریت میں ہمیں کچھ نہیں ملتا، مگر قرآن پاک میں فرعون کے انجام کے بارے میں بیان آتا ہے بہت واضح۔ سورہ یونس فرعون کا انجام کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ ہم اگر تقریباً 3500 سال پیچھے جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر نے فرعون کو مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس کے جسم کو باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی فوج کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا۔ یہاں مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی لاش کو پہچان کر اہل درباریوں کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں لایا گیا اور مصر کی روایات کے مطابق درباریوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ مسالہ لگا کر فرعون کی لاش کو تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ یہاں کیونکہ اللہ کی کچھ اور ہی حکمت اور رضا تھی تو درباریوں سے ممی کے اس پروسیس میں غلطی ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا اور مرنے کے کچھ عرصے بعد تک پانی میں رہا، جسم پر اس کے سمندری نمک کی تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے فرعون کی لاش پر سمندری نمک کی تہ کو اسی طرح چھوڑ دیا اور اسے روایات کے مطابق پوری شان و شوکت کے ساتھ غنود کر دیا۔ اب اللہ کے حکم سے وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان پہ بہت سی تبدیلیاں آئیں اور وقت کی گرد نے بہت کچھ اپنے اندر سما لیا، یہاں تک کہ فرعون کی غنود شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں کہیں چھپ گئی، اور مصر میں رہنے والوں کا نام کتاب و تعمیرات اور تاریخ کے پنوں میں کہیں رہ گیا۔ تقریباً اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن پاک میں فرعون کے قصے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اسی طرح فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کی واضح آیات بھی نازل فرما دی گئیں، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی دعوے دار کی لاش آخر کہاں محفوظ کی گئی ہے اور پھر اسے عبرت کا نشان کیسے بنایا جائے گا۔ پھر اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الہرنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبداللہ تو فرعون کے غنود شدہ لاش کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس سرنگ میں داخل ہوتا، اندر رکھے فرعونیوں کے قیمتی سامان کو چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے وہ سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کی کفن پر سینے پر اس کا نام واضح طور پہ لکھا ہوا تھا۔ اب ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا مکمل جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر نمک کی تہ نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ وہی ممی ہے جو فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر سے سائنٹسٹ اور آرکیولوجسٹ مصر آنے لگے۔ اس کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹ نے یہ بات تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موجود تھا اور خدائی دعوے دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ اب حکم اللہ کے 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر فرعون کی ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔
فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا. فوجی دستوں سے توپوں کی سلامی دی گئی اور پھر ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے حوالے کر دیا گیا. اب مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کی باریکی سے جائزہ لیا گیا تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کی لاش میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں. ڈاکٹر مورس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس ممی کے متعلق مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے واقعات درج ہیں. وہ یہ جانتے تھے کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا ایک تجسس کی وجہ سے وہ مصر آئے. کیونکہ وہ ایک سائنسدان تھے لہٰذا انہوں نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی تو مصر کے سائنسدان نے قرآن پاک کو کھول کر اور پھر ڈاکٹر مورس کو سورہ یونس کی آیتوں کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا. فرعون کے خدائی دعوے کا دعویٰ ہونا اور پھر اس کا پانی میں ڈوب کے مرنا، پھر اللہ کے حکم سے پانی سے لاش کا باہر آنا اور پھر اس کا خنود ہونا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور جدید سائنسی طریقوں سے اس کی لاش کو محفوظ کیا جانا، ان سب کا اشارہ صرف ایک ہی جانب تھا اور وہ یہ واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا. فرعون کی لاش محفوظ کر کے اسے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر رسائل چینل میوزیم میں اربوں انسانوں کے سامنے یہ بدترین اور قابل ترس حالت میں موجود ہے. بے شک میرا رب قدرت والا اور وہی عبادت کے لائق ہے. ڈاکٹر مورس قرآن پاک کی آیت کے ترجمے کو سن کر بے اختیار پکار اٹھے. اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. تاریخ کا یہ عبرت ناک لرزا دینے والا قصہ کیسا لگا آپ کو؟ مجھے کمنٹ میں بتانا بالکل بھی نہ بھولیے گا اور میرے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. اللہ حافظ.